مہذب معاشروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک کوئی مجرم ثابت نہ ہو اور اس کو سزا نہ ہو جائے اس کا نام تک راز میں رکھا جاتا ہے. الطاف حسین کی متعدد بار گرفتاری ہوئی لیکن کیونکہ وہ کنوکٹ نہیں ہوا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک شخص اتنی عمر کا پاکستانی نژاد گرفتار ہوا, کبھی نام تک نہیں لیا. لیکن اس معاشرے میں کنوکشن تو دور کی بات ہے, گرفتاری سے پہلے ہی کوئی سیاسی مخالف نہیں, ادارے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک لوٹ لیا. دو بڑی جماعتیں ناکام ہو جائیں, کرپٹ ثابت ہو جائیں, اور تیسری بڑی قوت ناکام ثابت ہو جائے تو اس بات کو کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی جائے گی کہ جناب ہم نے بہت کوشش کی, یہ کرپٹ تھے, اس کو ہم نے آزمایا لیکن یہ بھی ناکام ہو گیا. اس پریزیڈنشل سسٹم کے علاوہ اس ملک میں اب کوئی دوسرے سسٹم کی گنجائش نہیں ہے. یہ قدم بقدم اس سمت ہم بڑھ رہے ہیں, اور اس پریزیڈنشل سسٹم کے اندر اگر صدارتی نظام کی کھال میں پھر آمریت مسلط کر دی جائے, اور یہ آمریت اس لیے سوٹ کرتی ہے کہ جو مغرب اپنے ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے اس میں ون مین شو کا ہونا بہت ضروری ہے, آسانی کے ساتھ ایجنڈے کی تکمیل ہو جاتی ہے. صحافت سے تعلق رکھنے والے مقصود یوسفی صاحب ہیں, جانتے ہیں کہ مسرور احسن کا حلف کیوں نہیں ہوا. اس لیے کہ ہمارے ہاں ایجنسیاں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتی ہیں, اور وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہ ملے تو کونسلر بھی حلف نہیں اٹھا سکتا, ایم پی اے ایم این اے بھی حلف نہیں اٹھا سکتا. دشمن کا تو کام ہی سازش کرنا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں چوکیدار کی بھرتی کے وقت کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگنے والوں نے اسٹیٹ بینک میں باقر کو لا کے راتوں رات نامزد کر دیا, کس نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران اس ملک کا گورباچوف ثابت ہو. انہوں نے کہا 70 سال میں نظام نہیں بن سکا. میں کہتا ہوں 70 سال پہلے ادھر سڑکیں دھلا کرتی تھی. مولانا کہتے ہیں 70 سال میں نظام نہیں بنا, ادھر کے ٹی سی کی بسوں کے ڈپوز تھے, کے ٹی سی کی بسیں چلا کرتی تھی, ٹرام چلا کرتی تھی, لوکل ٹرین چلا کرتی تھی. یہ تو عصبیت کی نظر ہو گیا. اس شہر کی رونقیں بھاتی نہیں تھی, اور جہاں ٹانگے چلا کرتے تھے, جو ٹیکس نہیں دیتا, بقول ایک صحافی کے لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ جتنا ٹیکس دیتی ہے اتنا لاہور پورا شہر ٹیکس نہیں دیتا. امتیازی سلوک کی مثال یہ ہے کہ وہ شہر جو سب کچھ دے رہا ہے اس کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. وہ شہر جہاں سب کچھ تھا وہ تباہ ہو رہا ہے. لیکن وہ شہر جہاں ٹانگے چلا کرتے تھے اور ٹانگوں کی لید کی مہک ہوا کرتی تھی, جہاں آوازیں گونج رہی ہوتی تھیں باؤ جی بچیں باؤ جی بچیں, آج وہاں آپ کی میٹرو چلتی ہے, آج وہاں کی سڑکیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں, آج وہاں گرین بس چلتی ہے, اورنج ٹرین چلتی ہے, وہاں پر فلائی اوورز کے جال ہیں. اس شہر کی خوبصورتی بچانے کے لیے کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ویکسین لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس لاہور شہر کو بچانے کے لیے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ میں نے جو 5,000 ارب سے راوی کے برابر میں ایک شہر بسانے کی منصوبہ بندی کی ہے, اور جس کے لیے میں نے پیسے سینکشن کیے ہیں وہ اس لیے کہ میں لاہور کو کراچی کی طرح تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو تباہ ہو رہا ہے اس کو بچانے کی فکر نہیں ہے, اور اس کی تباہی سے بچانے کے پہلے سے اقدامات ہو رہے ہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں خدا نہ کرے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کسی غلط کام میں ملوث ہو, جس قوم کی مائیں جس قوم کی بہنیں تحریک پاکستان میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے منہ بھر دیں, وہ روٹی کے 2 نوالوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کریں گی. یہ خیال سب کو دل سے نکال دینا چاہیے. اس قوم کے لوگوں کی یہ درست ہے کہ ظلم ہوا اس شہر پر,
اس شہر میں قتل و غارت گری ہوئی ہے. اس شہر میں جتنی لاشیں گری ہیں اتنی لاشوں پہ نئے ملک بن جاتے. ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے تاکہ آپ کو گھر جا کر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اس شہر میں قتل عام. میں نے کسی جگہ گیا تو مجھے کسی جرنیل کا فون آیا, کہا ہمارے ساتھ چائے پی سکتے ہو. ہم نے کہا بھائی ہم ظاہر ہے کہ مطلب آپ کی اس خواہش کو تو حکم ہی سمجھیں گے نا. ہم نے کہا ہم آ جائیں گے بھائی. ہم چلے گئے اور جب ہم گئے, یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, جب وہاں گئے تو ہم نے ان سے خیر خیریت کے بعد ڈسکس کی کراچی کے حالات پر. انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہیں. میں نے کہا بہت خراب ہیں, ایک دن میں تو نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب حالات صحیح ہو جائیں گے. تو گو کہ ظاہر میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں, لیکن مجھ سے بعض اوقات نکل جاتی ہے زبان سے. میں نے کہا اب کنٹرول ہو جائیں گے. اس سے پہلے کسی اور ملک کی فوج تھی وہاں پہ. جب یہاں ایک شہر میں ایک دن میں 100 قتل ہو رہے تھے, یہاں موساد تھی, یہاں کسی اور ملک کی ایجنسیاں کام کر رہی تھیں. اور آج کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ایک دن میں سب کچھ کنٹرول ہو گیا. اس کو سوچ کے اپنے دماغ سے فیصلہ کیجئے گا کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس بات سے اتفاق کرے یا نہ کرے. میں تو اس پاکستان کی کسی بہت بڑے حادثے کی مثال دینا چاہتا تھا, لیکن میں نہیں دے سکتا کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوا. تو 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا وہ افغانستان پہ حملے کا جواز تلاش کرنے کے لیے ہوا تھا, اور اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے اس شہر پہ قبضہ کرنے کے لیے کی گئی تھی. اس شہر کی قتل و غارت گری کو جواز بنا کر آج یہ شہر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. باہر سے آنے والوں نے اس پر قبضہ کیا. اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ پنجاب کے بارے میں یہ سوچنا آپ کی غلط فہمی ہے کہ پنجاب خود آ کے آپ سے اپنے مفادات کی جنگ کرے گا. پنجاب اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, پنجاب اپنے مفادات, اپنی غرض کے حصول کے لیے پورے پاکستان کی مشینری کو استعمال کر سکتا ہے, اور اس نے کی. 9/11 کا واقعہ افغانستان پہ حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے تھا. اس شہر میں ہونے والی قتل و غارت گری, جس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی, جب ایدھی کی گاڑیاں اور چھیپا کی گاڑیاں یہاں سے لاشیں اٹھا رہی تھیں, تو یہاں کون لوگ تھے؟ یہاں کون سے ادارے تھے؟ کوئی باہر کے ادارے تھے؟ اس وقت قتل و غارت گری کے اوپر خاموشی اختیار کیوں کی گئی تھی؟ اس لیے کہ جواز چاہیے تھا اس شہر کے اندر ایک بڑے آپریشن کا. ہماری ہی لاشوں کے اوپر, ہمارے ہی خون پر, ہمارے ہی گھروں پر قبضے کیے گئے. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ نشست کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے صرف حقائق رکھنے کی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے کہ آپ لوگوں کو صرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ مانا کہ اس شہر کے اندر جو قتل و غارت گری ہوئی اس میں الطاف بھی ملوث تھا اور آفاق بھی ملوث تھا, لیکن اس وقت اس ملک میں کون سا قانون رائج تھا؟ میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا, الطاف کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ کیوں قتل ہوتے ہوئے دیکھتے رہے؟ اس شہر میں ایک دن میں 100 قتل ہوئے. میں گناہ گار, الطاف گناہ گار, سب گناہ گار. اس شہر کے اندر ادارے اس وقت کہاں تھے؟ اور میں غصے میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگ برا مانتے ہیں کہ آج اس شہر کے امن کا کریڈٹ سب لیتے ہیں. اس وقت شہر میں قتل و غارت گری کی ذمہ داری کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ زبان کی بنیاد پر ہونے والی ان زیادتیوں اور ناانصافیوں پر اس لیے دکھ نہیں ہوتا کہ میری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلکہ اس لیے بھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جس ملک میں لوگوں کو انصاف نہ ملے وہاں آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے. آپ نے ماضی میں دیکھا کہ ریفرینڈم ہوا ضیاء کے دور میں, اس نے کہا کہ اسلام چاہتے ہو, اس کا مقصد ہے مجھے ووٹ دے دیا. وہ ناگزیر تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن لی. کیا نام ہے بھائی صاحب آپ کے دوست کا؟ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لی. کہا حالات ایسے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا.
ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بھارت سے دھاگا اور بھارت سے کاٹن اور بھارت سے شوگر منگانے کے لیے بات کی گئی. مطلب کون سی ایمرجنسی تھی جس کے لیے ناگزیر تھی. ادارے ہمیشہ، اداروں کو اگر مضبوط کیا جائے تو پھر کوئی شخص انفرادی طور پر ناگزیر نہیں ہے اس ملک کے لیے. اور اگر ملک بننے کی وجوہات 1971 سے پہلے سمجھ میں آ جاتی تو مشرقی پاکستان الگ نہیں ہوتا. ممالک کے بننے کی وجوہات اگر سمجھ میں آ جاتی کسی کے، ملک الگ ہوتے کیوں ہیں؟ نئے ممالک مورز وجود میں کیوں آتے ہیں؟ اگر یہ بات کوئی ریئلائز کر لیتا تو 1971 میں بنگلہ دیش الگ نہیں ہوتا. اور آج بھی اسی بات کا احساس کرنا ضروری ہے کہ یہ سوچا جائے کہ ملک کیوں بنتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ناگزیر ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شخص کیا، کوئی ادارہ بھی ناگزیر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی، یعنی فوج بھی کسی بھی ملک کی اپنے ملک کا دفاع عوام کے بغیر نہیں کر سکتی. 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو، عوام ان کے شانہ بشانہ لڑے تھے. 1965 کی جنگ میں بھی اور 71 کی جنگ میں بھی. 71 کی جنگ کے لوگ آج بھی اس کا خراج ادا کر رہے ہیں. ریڈ کراس کے کیمپوں میں پاکستان کی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے. چرچل سے چرچل کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک پر کوئی قبضہ کر لے گا؟ کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان، رشیا، یہ سب بہت اوفینسو رول تھا ان کا. تو چرچل نے سوال کے جواب میں سوال کیا کہ کیا ہمارے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم وکیل صاحب ہیں یا ڈاکٹر صاحب ہیں. وکیل صاحب ایسے ہی ہے. چرچل نے کہا کہ کیا ہمارے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ اس نے کہا، لوگوں نے جواب دیا چرچل کو کہ ہاں، یہاں ہر شخص کو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب، ہر شخص کو انصاف مل رہا ہے. چرچل نے کہا کہ جب یہاں سب لوگوں کو انصاف مل رہا ہے بلا تفریق، تو پھر اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. آج تو چرچل کی حمایت میں تالی بجی. اپنے حالات تو دیکھیے کہ اس ملک میں، نہیں اگر ہم آج اپنے ہی ان سندھ کے اربن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سندھ کے اربن ایریاز کو اگر آپ کھنگال کے دیکھیے تو یہاں پر آپ کو چور بھی غیر مقامی ملے گا، آپ کو یہاں پر منصف بھی غیر مقامی ملے گا، آپ کو یہاں پر پولیس بھی غیر مقامی ملے گی. یہاں پر مقامی نہیں ملے گا. اور اگر کوئی مقامی ملے گا تو وہ شخص ملے گا جس کے پاس تعلیم ہوگی، ڈگری ہوگی، ہنر ہوگا، لیکن نوکری نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سے جزیہ لے رہا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم سے غنڈہ ٹیکس لے رہا ہے، تو اس قوم کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ یہ قوم اپوزیشن کی قوم ہے. ہمیشہ طاقتور کے خلاف، مظلوم کے ساتھ، ظالم کے خلاف کھڑی رہی ہے. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، 9 ستاروں کی تحریک میں اگر اس شہر نے 9 ستاروں کا ساتھ دیا تھا اور یہ شہر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا تو ایک حاکم کے خلاف. آج بھی اس شہر کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش، وہ طاقت ہے. اگر اس قوم کے بارے میں کسی کے ذہن میں صرف یہ ہے کیونکہ الطاف نے غلطی کی ہے اس لیے پوری قوم شرمندہ ہے، میں نہیں ہوں، اس لیے کہ ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ ہے. اور میں ہمیشہ اس بات کو ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ اس پاکستان کی حکومت کو، ان پاکستان کی ایجنسیوں کو اپنی پالیسیوں کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. یہ کہہ دینا کہ الطاف نے غلطی کی ہے تو پوری مہاجر قوم سر جھکا کے چلے. مجھے بتائیے کہ کیا مصطفیٰ کھر نے انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات نہیں کی تھی؟ اور اگر انڈیا کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات کھر نے کی تھی تو کیا پوری پنجاب کی قوم کے سر جھکا دیے گئے تھے؟ پوری پنجاب کی قوم کیا غدار ڈکلیئر کر دی گئی تھی؟
اسی طرح جی ایم سید نے زندگی بھر پاکستان کو تسلیم نہیں کیا کیا، اور وہ ہر سال وہ پاکستان کے نقشے کو تلوار سے کاٹ کے سندھو دیش کو الگ کرتا تھا. اور آج بھی ہم تو یعنی جی ایم سید کی بات تو میں بات کی بات کرتا ہوں، میں نے غصے میں سب کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اس پاکستان کے اندر الطاف نے غلطی کی، پوری قوم کو رگیت دیا. میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ابھی کے تھوڑے دن پہلے کے کہ نواب شاہ کے اندر پاکستان کے خلاف مغلظات بک رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے، اور رینجرز کے آفیسرز ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے. اور یہاں ہم اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ہم مذاق بنا کر کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں، زیادہ اونچی آواز میں نہیں، ٹھاکر لے جائے گا. فاروق ستار کو لے کے گیا تھا نا. بات یہ ہے کہ وہاں ٹھاکر جا کر کسی کے گلے کیوں نہیں دبا دیتا جب وہ وہاں پر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. 19 اگست کو عمران خان نے ایک ایس آر او کے تحت تا حکم ثانی پھر دوبارہ کوٹا سسٹم مسلط کر دیا. یہاں ہمیں مذمت کرنی چاہیے، دکھ ہوتا ہے. یعنی میں سیاسی طور پر میں نہ کبھی کسی کو مصطفیٰ کمال کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ عامر کو، نہ کسی کو، لیکن اس بات کا دکھ ہوا کہ یہ لوگ گورنمنٹ میں موجود تھے اور عمران خان نے ایک ایس آر او کے تحت کوٹا سسٹم دوبارہ سے مسلط کر دیا. کس کی ذمہ داری تھی؟ 2 سیٹیں تھیں یا 1 سیٹ تھی، کھڑے ہو جاتے، استعفیٰ دے کر آ جاتے، مستعفی ہو جاتے اپنی اس سیٹ سے کہ جب میں اپنی قوم کے مفادات کا دفاع نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، چھوڑ دیتے. لیکن اس اقتدار کی اس ٹرافی سے چپٹے رہ کر یہ ثابت کیا کہ تمہیں اپنے قوم کے لوگوں سے دلچسپی نہیں ہے، قوم کے لوگوں کے مفادات سے دلچسپی نہیں ہے. بھائیوں کی طرح ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جس طرح کہا نا کہ پنجاب بورڈ کے کسی بندے کو اٹھا لو اور ہمارے بورڈ کے، یہ بیٹھے ہوئے سارے یہاں پہ کسی کا امتحان لے لیجئے، یہ سب لوگ یہ درست ہے، یہ درست ہے بھائی کہ کراچی یونیورسٹی کے گیٹ پر آپ داخل ہوں گے تو آپ کو مہاجر ہونے کے ناطے چانٹے پڑیں گے. جائیے معلوم کر لیجئے، پوچھا جائے گا کس جماعت سے، اور اگر آپ نے اس سے پنجابی میں کہہ دیا ہوا ہے تو اسے ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو بولیں گے تو ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، چل نکل یہاں سے. یہ ہے نتیجہ. اور نہیں، اور میں آپ سے قابلیت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس قوم کی تو گھٹی میں قابلیت ہے. اگر کوئی شخص پہلی جماعت نہیں پڑھا ہوا، اگر کوئی شخص پہلی جماعت نہیں پڑھا ہوا تو اس کی سیاسی بصارت، اس کی عقل، اس کی فہم و فراست سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنی قوم کو جمع کیجئے، ان سب کو اس بات کا احساس دلائیے کہ مانا کہ ہم عددی اعتبار سے کم ہیں لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے 100 پہ اکیلے بھاری، جس کی وجہ سے ڈاکٹر قدیر کون تھا. مجھے ایک اور، میں تب بات کہہ رہا ہوں، کسی کو بری بھی لگ سکتی ہے. میں ایک نشست میں بیٹھا، اس نشست کے اندر میں نے کہا کہ مہاجر قوم کی قربانی اور مہاجر قوم کی صلاحیتوں سے کبھی انکار مت کرنا. میں نے ان کو ڈاکٹر قدیر کے بارے میں کہا، کہنے لگے پاکستانی ہیں وہ. مجھے ظاہر ہے وہ کڑوی باتیں یاد تھیں جو اس غریب کے ساتھ ہوئی. میں نے کہا کہ مصطفیٰ کر بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کے آنے کی بات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایم این اے بنتا ہے، اس لیے کہ وہ پنجابی تھا. اس شخص نے تمہیں کنونشنل وار سے باہر کر دیا، تم روایتی جنگ سے باہر ہو گئے، اب تم بٹن دبانے کی دھمکی دے کر بیٹھ کر کھاتے ہو. کس نے کیا؟ 2 منٹ، کس نے کیا؟ ڈاکٹر قدیر نے یہ صلاحیت دی نا. ہمارے ہاں احسان فراموشی کی مثالیں کم نہیں ہیں. میں نے کہا اگر ڈاکٹر قدیر پاکستانی ہوتا تو تم ٹی وی پہ بیٹھ کر اس سے پوری قوم سے معافی نہیں منگواتے. وہ مہاجر تھا اس لیے تم نے معافی منگوائی، اور جو پنجابی تھا وہ بھارت کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آیا تو اس کو تم نے ایم این اے بنا دیا.